الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وقال أيضا في موضع آخر: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شوال کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج ذی قعدہ کی پہلی تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے. ہمارا آپ بھی جانتے ہیں شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ جو موسم ہے یہ حج کا موسم ہے اور پوری دنیا سے جتنے بھی عمائدین حج ہے، فرزندان توحید، جنہوں نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا اور جانے کا مکمل انہوں نے انتظام کیا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کے گھر کے دیدار کے لیے اور حج بیت اللہ کے لیے رواں اور دوا ہے. حج بیت اللہ کے پیچھے جو سب سے اہم برگزیدہ نبی کار فرما ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. اور اس کے بعد جو قربانی کا موسم آتا ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے جو ان کی زندگی کے حالات ہے، جو سیرت ہے، وہ انشاءاللہ ہم اور آپ سنیں گے کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کتنے واقعات پیش آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، ان میں چند انبیاء ایسے گزرے ہیں جو اولو العزم انبیاء کہلائے. سب سے پہلے نبی اور رسول ہمارا بھی جانتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام یہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں اور سب سے پہلے انسان بھی ہے. اسی لیے انہیں ابو البشر کہا جاتا ہے. ابو البشر کہا جاتا ہے. تمام انسانوں کے ابا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام. ایک سلسلہ چلتا ہے وہاں سے. حضرت نوح کے زمانے میں ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا، جو باڑھ، جو طوفان آیا تھا، اور جتنی آبادی تھی اس ساری کی ساری آبادی اس طوفان میں اور اس باڑھ میں غرق ہو گئی. حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 10 باپ ہیں اور کتنے ہو سکتے ہیں، ایک ہی جگہ تھے، وہ سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے. صرف 80 افراد جنہوں نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان قبول کیا، اور 3 بیٹے، ایک بیٹے نے تو انکار کر دیا، وہ پانی کے زر میں آ گیا. انہی 3 بیٹوں سے یہ پوری دنیا آباد ہے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہ ہم نے ان کی ذریت اور ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا. یہ پوری انسانیت حضرت نوح کے سلسلے سے آج تک یہ چلی آ رہی ہے. یہ اولو العزم انبیاء تھے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک ان کے درمیان میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، کوئی اولو العزم نبی اور رسول نہیں آیا. تقریباً 1700 اور 1800 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا.
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم انبیاء میں ہیں، بلکہ انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء۔ اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے لوگ انہیں اپنا مقتدی اور پیشوا مانتے ہیں۔ 3 بڑے مذاہب کے لوگ، اسلام تو خیر مانتا ہی ہے، اور قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے نازل فرما دیا، سورہ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک میں کئی القاب سے پکارا ہے، کئی القاب دیے ہیں۔ امام الناس کا لقب دیا، پوری انسانیت کے امام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا، اسی لیے انہیں خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اور جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نے امت کہا ہے۔ امت کے معنی آتے ہیں ایک بڑی جماعت کے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ ایک بڑی جماعت مل کر بھی وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار خصوصیتیں ہیں، اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، وہ اکثرها حضرت ابراہیم کی اولاد ہی سے ہے۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں بیٹے۔ حضرت اسحاق سے پوری بنی اسرائیل آئی ہے، پوری بنی اسرائیل۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف کے 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اولو العزم نبی ہیں وہ آتے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اولو العزم نبی اور رسول گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں کتاب کو اللہ نے دیا، ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو نازل کیا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی اولاد کو کتابیں عطا فرمائی، نبوت سے نوازا، اسی لیے پوری بنی اسرائیل جو ہے کئی ہزار انبیاء آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسرائیل تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی نسل سے ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو موحد اعظم بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان کے اندر توحید پرستی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ جس جگہ اور جس مقام اور جس علاقے کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان کی قوم کے اندر بت پرستی بہت عام تھی، بلکہ یہ کہیے کہ ان کی قوم 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی، اور دونوں جماعتوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا اور پیش کیا، اللہ کی معبودیت کو پیش کیا، اور لوگوں کو اس بات کا اقرار کروایا کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ 1.25 لاکھ انبیاء جو آئے ہیں صرف ایک مشن لے کر آئے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان کی قوم 2 جماعتوں میں بٹی تھی، ایک تو وہ جماعت تھی جو ستاروں کو پوجا کرتی تھی، یعنی جو ستاروں کو اپنا خدا مانا کرتی تھی، اور دوسری جماعت وہ تھی جو مورتیوں کی پوجا کیا کرتی تھی، انہیں اپنا خدا مانا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بڑا چیلنج تھا، ایک طرف تو وہ لوگ جو مورتیوں کو پوجتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو ستاروں کو پوجتے ہیں۔ تو آج کے جمعے میں ہم آپ یہ سنیں گے انشاءاللہ، جو ستارہ پرست لوگ تھے، جو ستاروں کو اپنا خدا مانتے تھے، خدا سمجھتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی معبودیت کو کیسے پیش کیا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں اس کا ذکر فرمایا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رات چھا گئی، ستارہ ظاہر بات ہے یہ رات میں نکلتا ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستارہ پرست لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا تھا کہ آخر یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ہے، ستارہ جسے تم پوجتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ ہمارا اور تمہارا یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ستارہ پوجنے والے ایک ستارے کی عبادت نہیں کرتے، کئی ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس طرح مورتیوں کی عبادت کرنے والے ایک مورتی کی نہیں عبادت کرتے ہیں، کئی مورتیاں ہوتی ہیں، کئی ستارے تھے۔ اور دھیرے دھیرے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں ستاروں کو باطل قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، کہ جب رات چھا گئی، رات کی اندھیری جب چھا گئی، رأى کوكبا، انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، آسمان میں ایک ستارے کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ستارے کو دیکھا اور کہا کہ قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی ان کے مطابق
ستارہ پرست لوگوں کے مطابق حضرت ابراہیم یہ کہنا چاہتے تھے کہ تم یہ کہتے ہو کہ میرا خدا بھی ستارہ ہے، مان لو یہ میرا خدا ہے، یہ ستارہ میرا خدا ہے۔ اب لوگوں نے سوچا کہ حضرت ابراہیم بھی اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ ستارہ ہمارا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا خدا ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، کس طرح سے انہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی وحدانیت کو قائل کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مماشات مع الخصم، ایک لفظ آتا ہے مماشات مع الخصم، یعنی اپنے مقصد کو دھیرے دھیرے بتانا، اپنے کام کو دھیرے دھیرے انجام دینا۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، 3 دوستوں نے یہ پلاننگ کی آپس میں کہ فلاں جو زید ہے یا بکر ہے یا عمر ہے اسے آج پیٹنا ہے۔ اب تینوں نے یہ پلاننگ کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر تینوں یک بارگی اس پر حملہ کر دے تو یہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ تینوں نے پہلے ماحول تیار کیا اور صبح سے ماحول بنایا، اور یہ کے بعد دیگرے تینوں میں سے ایک جائے اور کہے کہ یار بہت دن ہو گئے گنا کھائے ہوئے۔ دوسرا آیا، دوسرے نے کہا کہ یار آج تمہیں گنا کھلانا ہے، یعنی صبح سے انہیں تیار کر رہے ہیں یہ تینوں کہ یہ کسی طرح باہر چلے ہمارے ساتھ، اور اس کے بعد اس کے بہانے ہم پیٹیں گے۔ شام ہوتی ہے، عصر کا وقت آتا ہے، عصر کے بعد یہ تینوں کھیتوں کی طرف گنا لے کر چل دیتے ہیں۔ چونکہ ماحول بن چکا ہے اور انہیں تیار کیا جا چکا ہے، وہ تیار بھی ہو چکا ہے، اور ان تینوں نے پلاننگ کی ہے کہ اس کو مارنا ہے آج۔ اب یہ تینوں نکلتے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں گنا ہے۔ جب یہ بستی سے باہر نکلتے ہیں تو وہی گنا ڈنڈا بن جاتا ہے اور وہ تینوں مل کر اس سے پیٹ دیتے ہیں۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے اپنے مقصد کو بروئے کاٹ لانا، اسے عمل میں لانا، اس کو کہتے ہیں مماشات مع الخصم۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ستارہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ ستارہ ہے اور جھٹ بول دیتے کہ یہ میرا رب نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ قوم وہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، وہ بات نہیں مانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راستہ اختیار کیا مماشات مع الخصم کا۔ جب رات ہوتی ہے اور پوری اندھیری چھا جاتی ہے، جب ستارہ کو دیکھا تو حضرت ابراہیم نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے رات گزر رہی ہے، وہ ستارہ اس کی روشنی چھپ رہی ہے۔ صبح ہوئی، وہ ستارہ ختم ہو گیا، ستارہ چھپ گیا، غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو مان لیا تھا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن یہ تو چھپ گیا، یہ غائب ہو گیا۔ فلما افل قال لا احب الافلین، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں چھپنے والے کو خدا نہیں مانتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے کہ میرا رب چھپ جائے، میرا رب چھپ جائے، غائب ہو جائے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ لوگوں کو دھیرے دھیرے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب دوسری رات آتی ہے تو انہوں نے دیکھا چاند کو، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند کو دیکھا، چمکتا ہوا چاند۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ چاند کو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن چاند کی چاندنی کب تک؟ صبح ہوئی، اس چاند کی چاندنی بھی ختم ہو گئی، چاند بھی غائب ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ جو چھپ جائے، جو غائب ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے، وہ کبھی غائب نہیں ہوتا ہے، کبھی چھپتا نہیں ہے۔ یہ کیسا ستارہ، یہ کیسا خدا، اسے کیسے خدا مانا جائے؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين۔ تو اب خدا کون ہو سکتا ہے، خدا کسے کہا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سمجھایا کہ آخر خدا کس کو کہتے ہیں؟ وہ خدا ہی ہمیں سمجھا سکتا ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے آج بڑے بڑے علم داں، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے لوگ آپ کو غیر قوم کے لوگوں میں مل جائیں گے جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے، لیکن انہیں اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک خدا ہے، سمجھ میں نہیں آیا انہیں۔ قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر خدا کو سمجھنا ہو تو وہ خدا ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آخر خدا کسے کہتے ہیں۔ جب دن ہوتا ہے تو سورج کو دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے، پوری دنیا میں روشنی کو پھیلا دیا اس نے، سورج نے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ستارہ پرست لوگوں سے کہا کہ یہ میرا رب ہے،
सूरज के मुतालिक कहा, और क्या कहा, हाजा अकबर, ये सबसे बड़ा रब है, अब इससे बड़ा कोई रब नहीं हो सकता है। लेकिन सूरज मियाँ कब तक रहेंगे? जब 6 बजेंगे तो 6 बजते बजते सूरज की सारी रोशनी ख़त्म हो जाएगी। जब शाम को सूरज गुरूब होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, फलम्मा अफलत क़ाल या क़ौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। हज़रत इब्राहीम ने ऐलान कर दिया, बरमला ये ऐलान कर दिया कि देखो, खुदा वो छुपता नहीं है, वो गायब नहीं होता है, वो हमेशा सामने होता है, वो कभी गायब नहीं हो सकता है। इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, तुम जिसे पूछते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, मैं आज से बरी हूँ उससे, यानी ये मेरा खुदा नहीं हो सकता है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को समझाया कि देखो, ये सितारा, ये सूरज, ये चाँद, ये ज़मीन, ये आसमान, इन सब को एक खुदा ने बनाया है, वो हमारा खुदा हो सकता है जो हमें भी बनाया, सूरज को भी बनाया, चाँद को भी बनाया। ये सूरज हमारा खुदा नहीं हो सकता है, ये चाँद हमारा खुदा नहीं हो सकता है। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरात का इजहार कर दिया और ये कह दिया कि मैं आज से बरी हूँ, आज से मैं बरी हूँ, और मैं आज से सूरज या चाँद को खुदा नहीं मानूंगा। और लोगों को समझा दिया। इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता फरमाया और उसके ज़रिए से इंसान समझ सकता है कि आखिर रब कौन हो सकता है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। अल्लाह ताला जिसे पैदा फरमाते हैं वो मखलूक कभी खालिक नहीं हो सकता है, वो मखलूक कभी खालिक का दर्जा नहीं ले सकता है। अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ कभी रब नहीं हो सकती है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के सामने वाज़ेह तौर पर लोगों को समझाया। ये तो वो लोग थे जो सितारा परस्त थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो मूर्तियों की इबादत किया करते थे, मूर्तियों की पूजा किया करते थे। और अफसोस की बात तो ये है कि जिस घर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होते हैं, आपका वालिद आज़र वो खुद बुत परस्त है। बुत परस्त ही नहीं है, बुतों को अपने हाथ से बनाया भी करता था, बुत फरोश भी है, उसे बेचा भी करता था, बड़ा महंत था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मूर्ति की इबादत करने वालों के सामने आखिर किस तरह अल्लाह की वहदानियत को पेश किया, कुरान ने उसको भी ज़ाहिर किया है। उस अंदाज़ को भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पेश किया है। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मुवहिद है, अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा ताकि लोगों को एक अल्लाह की वहदानियत का इल्म हो सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका वालिद, आपका बाप जो वालिद है, जो आज़र है, वो खुद बुत परस्त है। जब बड़े होते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद को समझाया बड़े अच्छे अंदाज में, या अबत लिम तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैआ। कि ए मेरे वालिद, अंदाज में देखिए, या अबती, यानी अपने बड़े को समझा रहे हैं, लेकिन अदब का जो अंदाज था उसे बरकरार रखा। या अबती, ए मेरे वालिद, लिम तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैआ। ए मेरे वालिद, आप ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जिसमें न सुनने की सलाहियत है, न देखने की सलाहियत है, जिससे न कोई नफ़ा है न कोई नुकसान है, किसी भी चीज़ की उसके अंदर सलाहियत नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद को समझा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि ए मेरे वालिद, इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म, अल्लाह ताला ने मुझे वही का इल्म अता फरमाया। अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म अता फरमाया है वो इल्म वही का इल्म है और वही सच्चा इल्म है। और अल्लाह ताला ने जो मुझे हिदायत का रास्ता बताया वही असल जन्नत तक ले जाने वाला रास्ता है, वही असल रास्ता है। इसलिए आप ऐसी चीज़ों की इबादत मत कीजिए, आप ऐसी चीज़ों को मत पूजिए जिसके अंदर किसी भी चीज़ की सलाहियत नहीं है, न वो सुन सकती है, न वो देख सकती है, न वो किसी को नफ़ा पहुंचा सकती है, न वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप इस चीज़ में, इस शिर्क में, इस बुत परस्ती में पड़े रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर एतबार से समझाने की कोशिश की। पहले तो उसकी सच्चाई बताई और उसकी हकीकत बतलाई कि जिसकी आप इबादत करते हैं उसकी कोई हकीकत नहीं है, उसकी कोई असलियत नहीं है। उसके बाद इस अंदाज से समझाया कि ए मेरे वालिद, अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया, मुझे अल्लाह ताला ने जो वही का इल्म दिया है ये सबसे अहम है,
آپ اس کی اتباع کیجئے، آپ اس راستے کی اتباع کیجئے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، آپ شیطان کی پرستش مت کیجئے، شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کوشش کی اپنے والد کو سمجھائے، لیکن جواب میں کیا ملا؟ یہ پہلا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب میں یہی ملا، دھمکیاں ملی۔ کیا کہا؟ اے ابراہیم تم باز آ جاؤ، تم اس راستے سے باز آ جاؤ، یعنی تم مجھے توحید کا پیغام مت سناؤ، مجھے نہیں سننا ہے، تمہاری بات نہیں سننی ہے، تمہارے خدا کی بات نہیں سننی ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو چاہتا ہے کہ میں اپنے خداؤں کو چھوڑ دوں اور ایک نیا خدا کو اپنا معبود بنا لوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے وہ لمحہ جب اسے اپنے خاندان کی روایت سے مخالفت کرنی ہوتی ہے۔ خاندانی روایت سے مخالفت کرنا، بغاوت کرنا بڑا مشکل اور کٹھن وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے۔ وہ انسان کبھی بھی اپنے خاندان کی روایت سے بغاوت نہیں کر سکتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ یہی تھا، بت پرستی کا، شرک اور کفر کا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے والد اعظم نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے والد اعظم نے دھمکا دیا اور کہا کہ تم باز آ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے، ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ اور ہوا وہی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو محض اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے وقت وہ بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر بھی چھوڑنا پڑا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑا کٹھن وقت تھا، یہ پہلا امتحان تھا ان کی زندگی میں کہ گھر چھوڑنا پڑا۔ ہر انسان کو اپنے علاقے سے، اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ مکہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے مکہ سے کہا تھا کہ ایک مکہ، میں یہی پیدا ہوا، یہی پلا، یہی بڑھا، میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں، میں تجھے چھوڑ دوں، میں یہاں سے چلا جاؤں تجھے چھوڑ کر، یہ میرا دل نہیں چاہتا ہے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، یہاں کے لوگ رہنے نہیں دے رہے، انہوں نے مجبور کر دیا، اس لیے میں آج چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن آئندہ ضرور آؤں گا۔ تو انسان کو اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور یہ فطری چیز ہے۔ انسان کہیں بھی دنیا میں چلا جائے لیکن وہاں جانے کے بعد بھی اسے اپنا گاؤں، اپنا علاقہ، اپنا وطن ضرور یاد آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، کہ ابا جان میں تو جا رہا ہوں لیکن میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ کی سلامتی کے لیے اور آپ کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا۔ وہاں سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد قوم میں آتے ہیں، قوم کے لوگوں کے سامنے بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت پیش کی۔ اس کے بعد جو نمرود جو بادشاہ تھا اس سے ایک مناظرہ ہوتا ہے، آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالا جاتا ہے۔ یہ لمبا ان کی زندگی کا امتحان ہے، کئی امتحانات آئے ہیں اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہمارا آپ سنیں گے۔ یہ پہلا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو محض اللہ کی وحدانیت کی خاطر گھر چھوڑنا پڑا، اس کے بعد پھر اپنی قوم میں جاتے ہیں۔ آخر میں حالات حاضرہ کے تعلق سے 2-3 باتیں اور آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ پچھلے جمعہ آپ نے دیکھا کہ حالات حاضرہ کے تعلق سے، جو انتخابات کے تعلق سے جو آپ کے سامنے باتیں آئی تھی، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اب بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے اندر وہ شعور اب بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ اس ووٹ کو بے وقت سمجھتے ہیں، یعنی کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ووٹ ڈالنا یہ صرف دستوری حق نہیں ہے، اس لفظ کو یاد کیجئے، ووٹ ڈالنا یہ صرف دستوری حق نہیں ہے، یہ دستوری حق کے ساتھ ساتھ یہ ایمانی فریضہ بھی ہے، یہ ایمانی فرض بھی ہے، اور یاد رکھیں اسے ڈالنا واجب اور فرض کے درجے میں ہے۔ اگر آپ نے نہیں ڈالا، آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس کی کئی حیثیتیں ہیں، ووٹ ایک امانت بھی ہے۔ اب میں حدیث تلاش رہا تھا، ایک حدیث میری بڑی اہم حدیث، وہ سن لیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے، امانت، تو امانت کے تعلق سے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امانتوں میں جب خیانت کی جائے، اسے ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امانت میں خیانت کیسے ہوگی، اس امانت کو ضائع کیسے کیا جائے گا؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی بھی معاملے کو، کسی بھی کام کو نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تب یہ امانت میں خیانت اور امانت کو ضائع کرنا ہوگا، اور جب یہ حال ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور امانت میں خیانت کب ہوگی؟ امانت کو ضائع کب کیا جائے گا؟ جب ہم اپنے حق کا استعمال نہیں کریں گے، یعنی ووٹ نہیں ڈالیں گے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ہم اپنے حق کا صحیح استعمال بھی نہیں کرتے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اخیر میں ایک بہت بڑے مفکر کی بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق صدر رہ چکے ہیں مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ آج سے 25 سال 24 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ اچانک میرے ذہن میں بات آئی اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور غور کرنے کی بات ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ بڑی اہم بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر قوم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بنا دیا جائے، غور کیجئے گا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ مفکر اسلام کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر قوم کو 5 وقتہ نمازی نہیں 100% تہجد گزار بنا دیا جائے، لیکن سیاسی شعور کو بیدار نہ کیا جائے اور ملک کے حالات سے انہیں واقف نہ کرایا جائے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ممکن ہے کہ اس ملک میں آئندہ تہجد کے دور کی بات ہے 5 وقت کی نماز پر بھی پابندی عائد ہو جائے۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، یہ ہمیں حق ہے، یہ صرف دستوری حق نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا قرآن کی کئی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی حدیثیں میں نے پیش کی تھی۔ آپ یہ نہیں سوچئے کہ ہمیں ووٹ ڈالنے کے لیے جانا ہوگا، 500,000 روپئے خرچ ہوں گے، میرا گھر تو بہت دور ہے، اس 500 اور 1000 روپئے کی کوئی وقت نہیں ہے، اس ووٹ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو اگر خرچ ہوتا ہے ہونے دیجئے، لیکن آپ کو جو حق دیا ہے، آپ کو جو حق ملا ہے، آپ اسے ضرور استعمال کیجئے۔ اور افسوس ہوتا ہے ہمارے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ ہماری مائیں ہیں یا ہمارے جو بڑی عمر کے جو بزرگ حضرات ہیں، بہت زیادہ اس میں سستی کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہی خیال ہے کہ ایک ووٹ سے کیا ہوگا، ایک ووٹ سے کیا ہوگا۔ میں نے اشارہ کیا تھا اور ان لوگوں سے کہا تھا کہ آپ اپنے ان لوگوں سے پوچھئے جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہے ایک ووٹ سے کیا ہوا تھا، آپ ان سے پوچھئے گا۔ میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس لیے ذرا سوچئے، اور سیاسی شعور کو بیدار کرنا ہوگا۔ اور یہ صرف دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ صرف دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں بھی باز پرس ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے یہاں بھی اس کی باز پرس ہوگی کہ آخر تم نے اس کا استعمال اور صحیح استعمال کیوں نہیں کیا تھا، صحیح تم نے لوگوں کو کا انتخاب کیوں نہیں کیا تھا۔ یہ ہم سے اور آپ سے باز پرس ہوگی، اسی لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اور ابھی بھی غالباً 20 تاریخ کو ہے، آپ لوگ یا باہر کے جو لوگ ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کا جہاں بھی ووٹ ہے، آپ اللہ کے واسطے آپ اس دن، وہ ڈپٹی کا دن ہے، وہ ذمہ داری نبھانے کا دن ہے، وہ چھٹی کا دن نہیں ہے، اس لیے ہم اور آپ اس ذمہ داری کو ضرور نبھائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے اور آپ سے باز پرس ہو۔ جس طرح نماز فرض ہے، میں نے آپ کو کہا تھا، میں دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں، نماز اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری اور آپ کی پکڑ ہوگی، ہمیں سزا ملے گی۔ جس طرح زکوٰۃ یہ فرض ہے، اگر ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو ہماری اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ حج فرض ہے، اگر ادا نہیں کریں گے ہماری اور آپ کی گرفت ہوگی۔ اسی طرح یہ ووٹ، یہ شہادت ہے، امانت ہے، وکالت ہے، دیانت ہے، میں نے کہا تھا بالتفصیل، اگر ہم اس گواہی کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس امانت کو صاحب امانت تک نہیں پہنچایا، صحیح استعمال نہیں کیا، تو کل قیامت میں ہم سے اور آپ سے باز پرس ہوگی۔ اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اور جو بات میں نے آپ کو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہی تھی، ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ 25 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کب کہا ہوگا؟ اس وقت انہوں نے کہا تھا۔ آج اس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، سب انسان حالات سے واقف ہے، اس لیے اللہ کے واسطے سبوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنے حق کا استعمال کریں، ووٹ ڈالیں، بلکہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اس پر آمادہ کریں۔ بہت سارے لوگ سستی کر جاتے ہیں، میں نے آپ کو بہت ساری باتیں کہی تھی، آپ صبح جا کر جو ہے فجر کے بعد ڈال دیں، اس لیے کہ دھوپ کا موسم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ تقاضے آ جاتے ہیں، من نہیں کرتا ہے یہ سوچ کر کہ جانے دیجیے کیا ہوگا، دھوپ ہے، ایک ووٹ سے کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ اس کا ضرور استعمال کریں، لوگوں کو ترغیب دیں اور اس لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ہمارا ہر ایک گھر کا جتنا بھی ہے ووٹ وہ پڑنا چاہیے۔ ایک تو آدھا ووٹ تو باہر ہی ہے، کوئی دلی میں ہے، کوئی بمبئی میں ہے، کوئی بدیش میں ہے، کوئی کہیں ہے، وہ تو نہیں پڑ رہا ہے، لیکن 5 یا 6 ووٹ اگر ہمارے گھر میں ہے، اگر وہ بھی مکمل نہ پڑے
پھر کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔